ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاپولیشن کا، اس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم باقی ساری چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو خیر کرنا ہے، سب حکومتوں نے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فیوچر کو دیکھنا ہے کہ کراچی کی جو ایکسپینشن فیوچر میں ہونی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس طرح کی اسکیم بنانی ہے. جو آپ کا شاہراہ بھٹو ہے، شاہراہ بھٹو بھی آپ کا فیوچر کے، آج آپ کو اتنی ٹریفک نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جب یہ سارے M9 تک جائے گا تو آپ کو ایک نیا چہرہ بھٹو کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے جو ملیر ایکسپریس وے اپنا یہ لنک روڈ پہ ایک کام جو ہے وہ بھی حکومت سندھ کر رہی ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کام ہو رہا ہے. بس آپ کی کنیکٹیوٹی کو بہت 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 بہتر کیا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی شہر کے روڈوں کی، یس دیر آر چیلنجز، اس کے لیے لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب، میئر کراچی اور تمام جتنی بھی ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں. اگین وہاں پہ بھی وہی چیلنجز آتے ہیں، کبھی جی روڈ کٹنگ کے چیلنجز آتے ہیں، کبھی کون سے چیلنج آتے ہیں، لیکن سنسیئرٹی کے ساتھ پوری حکومت کام کر رہی ہے. ہمارے شہر کی آبادی از ناٹ نارمل. 2.5 کروڑ کی آبادی میں دنیا میں کتنے ہی ممالک ہیں جو 2.5 کروڑ کی آبادی سے کم ہیں. ہم ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اس شہر میں جہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کا بھی ہمارے پاس چیلنجز ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس پوری وہ کہتے ہیں جی کراچی کے لیے لوگ کراچی کے لیے کامنٹس دیتے ہیں جی کراچی برا ہے. یہ میں کہا یار کراچی اگر اتنا ہی برا ہے، کراچی اتنا ہی گندا ہے، تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کرنے کے لیے روزانہ کراچی کیوں آتے؟ باقی شہروں میں کیوں نہیں جاتے یار؟ وہ تو گندا شہر ہے، کیوں جاتے ہیں وہاں پہ یار؟ اب جب آپ اگر کیلکولیشن کریں روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ نارتھ سے اور اپ کنٹری سے کراچی آتے ہیں روزگار ڈھونڈنے کے لیے، تو باقی اگر حکومتوں نے اتنے اچھے کام کر دیے ہیں، باقی اگر صوبوں میں بہت ہی اچھی انہوں نے چیزیں کر دی ہیں، تو پھر وہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے نا. پھر اتنے گندی جگہ پہ کیوں جا رہے ہو بھائی، جہاں پہ آپ کہتے ہو نہ پینے کا پانی ہے نہ کوئی اور چیزیں؟ کیونکہ مطلب ہمارے پاس جتنا روزانہ کی تعداد میں انفراسٹرکچر پہ جو بوجھ ہے نا، اب جو بھی باہر سے آ رہا ہے روز، اس کو پینے کا پانی بھی چاہیے، اس نے ڈرینیج بھی یوز کرنی ہے، اس نے آپ کے تمام ان ریسورسز کو شیئر کرنا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ یہ سارے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز کراچی کے لیے ہی ہیں. تو لیکن یس ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، پاکستان سب کا ہے، ہم سب کا ہے، جس کو آنا ہے 100 دفعہ آئے، 100 دفعہ یہاں پہ آ کے اپنے روزگار کمائے. لا اینڈ آرڈر ان سب چیزوں کو جو ہے ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے وہ بھی چیلنجز بن جاتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہتر طریقے سے ہم لے کر چلیں. ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی، جی یس ٹرانسپورٹ کے محکمے میں کوشش کی جا رہی ہے، بسز لائی جا رہی ہے. پاکستان کی پہلی پنک بسز خواتین کے لیے مخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی سندھ حکومت لے کر آئی. پاکستان کی پہلی ماحولیاتی EV بسز، پہلی EV بسز وہ بھی آپ کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس نے شروع کی. ابھی مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈبل ڈیکر بسز بھی کراچی کے لیے آ رہی ہیں، مزید EV بسز بھی آ رہی ہیں. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے پھر ایک اپروول دیا ہے 500 اور مزید EV بسز کا، تو وہ بھی آ رہی ہیں. تو EV پہ ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جو ہماری یلو لائن BRT، ریڈ لائن BRT، یہ EV پہ نہیں تھی، ان کو بھی ہم نے EV پہ کنورٹ کر دیا کہ ہم ان کو EV بنائیں. آپ کی EV اسکوٹرز الحمدللہ آ چکی ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں خواتینوں کو فری آف کاسٹ. آپ کی جتنی بھی فیکٹریز میں جتنی بھی خواتین کام کرتی ہیں ورکر، اگر ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان خواتین کے پاس پروف ہے کہ جی وہ کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں یا کہیں پڑھ رہی ہیں، تو آپ ہمیں لسٹ دیں. ان کا ہم ایک صرف ٹیسٹ کرائیں گے کہ جو ان کو ڈرائیونگ آتی ہے، ہم سے آپ مفت میں وہ EV کی پنک EV اسکوٹرز لے لیں جو کہ ماحولیاتی دوست ہوں گی اور آپ لوگوں کے آپ کے ان ورکرز کے لیے اچھی ہوں گی. یہ حکومت اور اس کا کرنے کا پیچھے تھاٹ آف پرپز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی خواتین جو ہیں ان کو وومن امپاورمنٹ پہ ہم کام کریں. وومن امپاورمنٹ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی پہلی پرائرٹی رہی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی پرائرٹی رہی ہے، محترمہ آصف زرداری صاحب کی پرائرٹی رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرائرٹی رہی ہے کہ جی وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو. اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے بیشتر پروجیکٹس میں گنوا سکتا ہوں. بی کے دور سے فرسٹ وومن بینک، فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن، اس کے بعد پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے دور میں جس طریقے سے BISP شروع کیا گیا جو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس کو انٹرنیشنل ادارے ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے کون آپ کے ملک میں. اگر جس حکومت کو اور جس حکمران کو یہ نہیں پتا کہ میرے آج وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اگر میں سپورٹ نہ کروں وہ بغیر روٹی کے سوئیں گے، تو اس حکمران کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ڈیٹا جس طرح کلیکٹ ہوا اور اس کو انٹرنیشنلی طریقے سے بہت ہی اعلیٰ میکینزم کے ساتھ کلیکٹ کیا گیا ہے کہ جی
وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہمیں کہیں سبسڈی دینی ہے تو کس کو دینی ہے, اگر ہمیں رمضان پیکیج دینا ہے تو کس کو دینا ہے, اگر ہمیں کسی کو بھی کوئی سہولت دینی ہے, اگر ماہانہ پہ کوئی ایسا گھر ہے جہاں پہ 10 لوگ رہتے ہیں اور ان کا روزگار کا کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے, تو ان کو آپ کیا ان کو چھوڑ دو گے آپ کہ جی وہ خدا نہ خواستہ کیا لوٹ کھسوٹ میں چلے جائیں یا وہ بٹ کے کرائم کو بڑھاتے رہے؟ ان کو آپ نے گورنمنٹ نے سپورٹ کرنے, پوری دنیا میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, اس طرح سپورٹ کرتی ہے, تو وہ سارے سپورٹ کے پروجیکٹ اس میں بھی خواتین کو پرائرٹی دی گئی. اور میں بتا دوں ہم نے ریکارڈ کی بات کر رہا تھا جہاں پہ کہ ہمارے جو کمپٹیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن, جیسے میں نے بتایا آپ کو خیر پور اکنامک زون یا ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا باقی ہمارے پروجیکٹس, لیکن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں مفت میں 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں, جس میں 8 لاکھ گھر تیار ہو چکے ہیں, لوگ وہاں پہ مکین ہو چکے ہیں, وہ بھی آپ کی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے بنا ہے دنیا کی تاریخ کا. مطلب اس سے پہلے کہیں پہ زلزلہ آیا تھا 8 لاکھ گھر بنے تھے, 21 لاکھ گھر, 21 لاکھ خاندان, کوئی سوچ سکتا ہے؟ یا اگر کوئی بات بولے یار کیسے بناؤ گے؟ یہی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے ان متاثرین کے لیے کری جن کے گھر تباہ ہو گئے. اب فوکس کیا تھا؟ یس کہ جو آپ اپنے جس کے بھی گھر میں بچے ہیں تو آپ ٹیوشن کس کو پڑھاتے ہو؟ جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے, جس کی تعلیم سمجھتے ہیں کہ یار وہ تب اس کو ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے حکومتیں جو ہوتی ہیں ویلفیئر اسٹیٹ وہ بھی یہ کرتی ہیں کہ جی جہاں پہ سب سے زیادہ جو شخص برے حال میں اس کی مدد کرتے ہو. آپ کہیں راستے پہ بھی کھڑے ہوتے ہو, کسی سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہو, خیرات بھی کسی کو دیتے ہو, تو آپ بولتے ہیں کسی مستحق کو ملے خیرات, کہ یار ایسے کو نہ ملے جس کے پاس کچھ موجود ہے, ایسے کو ملے جس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو. تو اسی طریقے جن لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے تھے 2022 کے طوفانی سیلاب میں, جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا, جو سڑکوں پہ پڑے تھے, چارپائیوں میں پڑے ہوئے تھے اوپر چادریں ڈال کر, ان کو آپ کی اور ہماری اس حکومت نے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ گھر بنا کے دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ثواب, اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے ہیلتھ سیکٹر, آپ نے باقی تمام سیکٹر میں دیکھنا ہے. انڈسٹریز کے لیے آپ نے بات کی, یس جہاں سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں گا ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی یہ نمایاں خصوصیت یہ رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی, کہ ہمیشہ چاہے وہ صوبے سے ریلیٹڈ ایشو ہوں یا صوبے سے کسی بھی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہوں, وہ فیڈرل گورنمنٹ میں مقدمہ بہت ہی زبردست طریقے سے اس مقدمے کو پیش کرتے ہیں. آپ کے جو نیپرا کے ایشوز ہیں یا گیس لیوی کے ایشوز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں ڈیفینیٹلی میں ان کے سامنے بھی پیش کروں گا, وہ پیش کریں گے. جتنے بھی ہم لوگ صوبائی حکومت ہے, میں آپ کے پارٹی کے دوستوں کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ایز اے وزیر نہیں آتے, یہاں پہ ہم آپ کے ایز اے خادم ہو کے آتے ہیں, اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. یہ یہاں پہ آ کے اگر ہم کوئی بھاشن دے کے کوئی احسان کرانے یا میڈیا کوریج کے لیے نہیں آتے, ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایک ایک ایشو کو سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے. جو ایشوز آپ نے یہاں پہ ریز کیے ہیں یا وہ ایشوز جو آپ نے اندر کمرے میں میٹنگ میں ریز کیے ہیں, ایک ایک ایشو کو آپ کو بہت جلدی اس کی فالو اپ میٹنگس ملیں گی. اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی کہ ہماری تاجر برادری کو کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر, کیونکہ انفارچونیٹلی ایک پری پلان طریقے کے ساتھ 1985 سے اس صوبے کے خلاف ایک سازش کی گئی. سندھ صوبے کے خلاف ایک سازش 1985 کے بعد کی گئی, اور وہ سازش یہ تھی کہ اس صوبے سے کس طریقے سے ہم انویسٹمنٹ کو موو کریں, لوگوں کو ڈرائیں, یہاں پہ فساد کرائیں, یہاں پہ ان نیسیسری وہ کہتے ہیں کہ جی مصنوعی طریقے سے پارٹیاں بنا کے, مصنوعی طریقے سے فسادات کرا کے لوگوں کو اس طرح ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ یہاں سے انڈسٹری یہاں جائیں, یہاں سے لوگ شفٹ ہوں. اور کچھ لوگ گئے بھی صحیح, میں اس کو ماننے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے کچھ لوگ اس سازش میں کامیاب ہو گئے, لیکن جو لوگ گئے سو گئے. جن لوگوں نے اپنے پیر جمع کر کے آج یہاں پہ موجود ہیں, آپ لوگ ہمارے قومی ہیروز ہیں. آپ اس پاکستان کے قومی ہیروز ہیں, آپ اس صوبے کے قومی ہیروز ہیں, آپ ہم اس حکومت کے لیے قومی ہیروز ہیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قومی ہیروز ہیں. آپ کی ہر مشکل میں ہم آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ملیں گے, ایز اے آپ کے خادم اویلیبل ملیں گے. آپ ہمیں اپنے ایز اے مینیجر کر کے ٹریٹ کریں کہ جی ہم آپ کے ایز اے مینیجر ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں, جو آپ کے مسائل ہیں, یہ میری پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے, ایک سندھ حکومت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے, یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کے ہر پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہوں گے. کہیں پہ تھوڑی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن چیز ہوگی ضرور. یہ میری آپ سے کمنٹ, جتنے آپ نے چیزیں ریز کی ہیں جائز ریز کی ہیں, اور یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں,
آپ اس ملک کا اساس ہیں، اس قوم کا اساس ہیں، اور یہ ہمیں تو آپ کو آنکھوں پہ پلکوں پہ رکھ کر جو ہے آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے.